کیا آپ 6 کلموں کی حقیقت جانتے ہیں؟ نہیں؟ اگر نہیں تو آئے جانیے علماء کرام کی زبان سے۔ تو کسی زمانے میں کسی بزرگ نے، کسی عالم نے لوگوں کو یاد کرانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو اس میں دلچسپی پیدا ہو، تو یہ والے کلمات لے کے ان کو نمبر دے دیے کہ یہ پہلا کلمہ، یہ دوسرا کلمہ، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا۔ تو یہ کلمات کو جو نمبر لگے ہوئے ہیں نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کلمہ تو میرے پیارے ایک ہی ہے، کلمہ توحید اس کو کہتے ہیں۔ توحید کا کلمہ ہے، یہ 6 کلمے کس حدیث میں آئے ہیں؟ آپ سوچنے کی بات ہے، نکاح کے وقت جب کلمے پڑھاتے ہیں تو اس وقت آپ مسلمان کر رہے ہیں کہ نکاح پڑھا رہے ہیں؟ یہی بات ہے نا۔ لوگوں کو تو یہ کلمہ صحیح نہیں آتا تو باقی 5 کون پڑھے گا؟ تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، جس چیز کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا اس کو لاگو کرنے والا بدعتی ہوتا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ دعا ایسی مبارک ہے، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی، جو بھی یہ پڑھ کے انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں۔ جو حدیث میں ہے وہ بیان کریں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بطور کلمہ تو نہیں سکھایا، بطور دعا سکھایا ہے، اور خود سے ایک چیز گھڑ لینا یہ دین میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس یہ کہ کسی زمانے میں کسی عالم نے، تاکہ لوگ اس بہانے سیکھ لیں کہ بھئی یہ ایک اہم کلمات ہیں، ان کے اچھے الفاظ ہیں، ان میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی کبریائی ہے، استغفار کے کلمات بھی ہیں، تو وہ انہوں نے، تاکہ جو چیز نمبر لگا کے یاد کی جاتی ہے نا وہ انسان کو سہولت سے یاد ہو جاتی ہے۔ تو الگ سے ان کی کوئی کلمے کے لحاظ سے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، تو کوئی بھی دعا آپ بچے کو یاد کرا سکتے ہیں، یہ کرا دیں، کوئی اور کرا دیں تو سب ٹھیک ہے، نہیں بھی کرائیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن حدیث سے ثابت شدہ کلمات تو جتنے بھی یاد کرائیں، 6 یا 12 یاد کرا دیں، 15 یاد کرا دیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر بچے کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو نہیں بھی یاد کرائیں، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ اگلا سوال ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسلام کے 6 کلموں میں سے صرف پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، تو پھر یہ آخری 2 کلمے کہاں سے وجود میں آ گئے؟ ادھر سے وجود میں آئے جہاں سے باقی چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ یہ وجود میں اس طرح آئے کہ آپ نے ایک دفعہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ چلیں یہی آپ لوگوں کے لیے چیک پوائنٹ ہے۔ 6 کلمے انہوں نے آپ کو ڈرا ڈرا کے یاد کرائے بچپن میں، اور یہ بتا کے کہ شادی والے دن سنے جائیں گے آپ سے، اور اگر آپ کو نہ آئے تو ووٹ ہی نہیں لگے گی، تو زنانی نہیں لبڑی۔ تو یہ جو آپ کو ڈراتے رہے، آپ ذرا ان سے جا کے پوچھ لیں کہ 6 کلمے لکھے کہاں ہوئے ہیں، تو وہ کسی مولانا کی کتاب اٹھائیں گے، اتنی سی پتلی سی، جو وہ نیوز پیپر پہ چھپی ہوئی 68 گرام کے اوپر، وہ کہیں گے یہ لکھیں۔ ان کو کہ نا، کتابوں کے خدا کا تعارف کرواؤ، بتاؤ قرآن میں یہ کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم میں کہاں لکھا ہے؟ تو میرے خیال جب آپ یہ شروع کریں گے تو آگے ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھا پہلے اس طرح کہیں گے جن کو پتہ نہیں ہے، اور جن کو پتہ ہے نا وہ یوں کہیں گے پتہ لگ گیا کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں، تو انجینئر تو نہیں سنتا۔ اب تو یہ ہوتا ہے، پہلے وہ کہتے ہیں اب کہتے ہیں انجینئر تو نہیں سنتا۔ تو یہ 6 کلموں کا ثبوت ان سے لینا جا کے، یہ کہاں پہ ہیں، کہاں سے لیے؟ دیکھیں کلمہ عربی میں کہتے ہیں جملے کو، سینٹینس کو، کچھ بھی آپ بولتے ہیں، سبحان اللہ بھی ایک کلمہ ہے، ایک پرفیکٹ کلمہ ہے نا، یہ کوئی محمل قسم کی ورڈنگ تو نہیں ہے، باقی اللہ کے لیے، اللہ پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کے لیے کبریائی ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ جملے ہیں، یہ کلمات ہیں۔ تو کلمات، ہمیں یہ بتایا گیا کہ کلمہ وہ ہوتا ہے جو پڑھ کے آپ نے اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے، صرف وہ کلمہ نہیں اور بھی کلمات ہیں۔ تو 6 کلمے بعض اوقات تو انہوں نے اس طرح emphasize کیا ہوتا ہے کہ جس کو 6 کلمے نہیں آتے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے 6 کلمے آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو پہلا کلمہ ہے اس کا اقرار کرنا، چاہے اپنی زبان میں کر لے، چاہے عربی میں کر لے، کسی بھی زبان میں، اور اس کے عقیدے کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ باقی اس کی ظاہر ہے کہ جو لوازمات ہیں، ضروریات دین، وہ تو پھر بہت زیادہ ہیں، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، قیامت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، لیکن بنیادی 3 ہی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ کلمات کے حوالے سے میں عرض کر دوں، اس اسکیٹرڈ فارم میں قرآن و حدیث میں کلمات موجود ہیں، اور پہلے 4 کلمات ہی ثابت ہیں، آخری 2 جو ہیں یہ علماء نے خود لکھے ہیں، جس طرح ایمان مفصل اور ایمان مجمل لکھا، ایک تفصیلی ایمان، ایک اجمالی ایمان۔ تفصیلی ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ تو قرآن میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، وہ رٹائے ہوئے ہوتے ہیں جملے۔ اور اجمالاً بیان وہی ہے کہ کلمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد تصدیق باللسان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس میں ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال سے کام بھی کرتا ہوں۔ خالی جڑا تصدیق کرنا زبان نال اور دل سے مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، 246 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور سورہ روم میں آیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔
تو انہوں نے اعمال کو نکال ہی دیا، اس لیے لوگ بات پڑھنا بھی چھوڑ گئے. انہوں نے کہا ہاں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ کہتے ہیں بالکل میں زبانی مننا وا، میں مسلمان ہاں تو دلوں مننا وا، اور میں کرنا کرانا کچھ نہیں تھے. تو یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے تھی. اس لیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ ان کے اوپر رد کیا ہے کہ تم نے ادھورا دین پیش کیا. یہ 3 چیزوں کا نام ہے. عمل بالجوارح بھی ہے، اعمال جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اعمال نہیں ہوں گے تو آپ کا ایمان تو پھر وہ ایسا یعنی انجن ہے جو خراب ہو چکا ہے، جس کو آپ پینٹ کر کے تو آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہوگا سٹارٹ، آپ جو مرضی کر لیں اس کو. تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ بھی یعنی اس طرح کے سلوگنز ہیں. اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ٹھیک ہے آلموسٹ، چند ایک چیزیں میں نے جو بتا دی اس میں کمزوری ہیں وہ ہائی لائٹ کر دی ہیں. باقی جو کلمات ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا جب آپ قرآن و حدیث کی بات کریں نا تو کئی لوگ فخریہ کہتے ہیں جی او جی قرآن حدیث سے پہلا کلمہ ہی کو نہیں موجود، یہ بتانے کے لیے ہمارے بابوں نے بتایا. نہ، بابوں نے کہاں سے بتایا تھا؟ بابوں کے ماننے والوں کو اب ہم بتا رہے ہیں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بابوں نے کتابیں پڑھی ہوتی تو ان کو کلمہ مل جاتا. بھائی قرآن میں پہلا کلمہ موجود ہے، ہاں اکٹھا نہیں ہے، سکیٹرڈ فارم میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن میں حج کے حوالے سے بھی سکیٹرڈ آیات ہیں، ہو سکتی ہیں. نماز کے حوالے سے سکیٹرڈ آیات ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے سکیٹرڈ آیات ہیں، کوئی فرق نہیں. لیکن کیا قرآن حکیم میں لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہے؟ قرآن حکیم میں کئی مقامات میں موجود ہے. ٹاپ آف دا لسٹ وہ موقع ہے سورہ الصافات کی آیت نمبر 35 کہ جب انہیں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہو تو یہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ موجود ہے. اور جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اردو میں ہم فتح کہہ لیتے ہیں، یہ فتح ہے، ہاں پہ وقف ہوگا. 29 نمبر آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. محمد اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب جو ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اور ان کی جو شانیں ہیں وہ تو اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں، کمال آیات ہیں. تو اس کے سٹارٹ میں محمد رسول اللہ آتا ہے. تو پہلا کلمہ تو قرآن میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے جی. سورہ الصافات کی آیت نمبر 35 میں لا الہ الا اللہ ہے، اور سورہ الفتح پارہ نمبر 26 میں آخری آیت ہے اس کی، سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 محمد رسول اللہ. لو جی ہو گیا. بخاری مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے. اور شرم کا مقام ہے مسلم کی پہلی حدیث میں کلمہ لکھا ہوا ہے. پہلی حدیث بھی نہیں پڑھی سر. 92 روایتیں تو ہیں مقدمے کی، جس میں میں نے مقدمہ پورا کور بھی کروایا. 93 نمبر روایت جو ہے نا مسلم کی حدیث، وہ اصل میں پہلی حدیث ہے مسلم کی، مقدمے کو چھوڑ کے کتاب الایمان میں حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں، بڑی ڈیٹیل حدیث جو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے سوالات کرتے ہیں. اور چونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا، صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا یہ جبرائیل ہے. جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے بتایا. او جی بڑے سے بڑا بزرگ ہو نا، ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں میں جو خاک لگتی ہے وہ اڑ کے اس کے جو ناک میں بیٹھتی ہے نا، وہ غوث کتب ابدال اس کو نہیں پہنچ سکتا. اچھا جی، تو صحابہ کو یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ جبرائیل آیا تھا؟ اور بابوں کو پتا چل جاتا ہے. حالانکہ بابوں کی تو اوقات جو ہے وہ گھوڑے کے سم کی دھول والی بھی نہیں ہے. کہانیاں، جھوٹ، فراڈ، کوڑ. ٹھیک ہے اسمان بھائی، کوڑ سب کچھ فراڈ دسے ہے. اچھا یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا، یہ بخاری میں بھی موجود ہے کتاب الایمان میں 8 نمبر پہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. صحیح مسلم میں تو ڈیٹیل ہے 93، بخاری میں 08. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. یہ کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہیں انا آ گیا بچ، او انیا یہ تیرے والا نہیں ہے، انا یہ عربی والا انا ہے، یہ انا ہے. اور یہ کہ تو وہ یہ کہ یہ بھی کہو ساتھ. کہتا نہیں وہ کلمہ تو محمد رسول اللہ ایتے آیا ہے، محمد رسول اللہ. او انیا او انا دی وجہ نال آیا ہے، کیونکہ انا جب ہوتا ہے نا تو یہ عربی کا قاعدہ ہے. ویسے تو ہر لفظ حالت رفع میں ہوتا ہے. حالت رفع یہ ہے کہ پیش کے ساتھ. اصل لفظ کیا ہے؟ محمدن. اللہ کا بھی نام ہے، اللہ تو وقف کر کے نا لفظ ہے اللہ، ہاں پہ پیش. ہر چیز حالت رفع میں ہوتی ہے. تو نام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ محمدن. لیکن ان کی اعرابی حالت بدل جاتی ہے پریپوزیشنز کے اعتبار سے. اگر پیچھے آ جائے کوئی حروف جر میں سے، جیسے الا ہے، تو یہ جو حالت رفع ہے نا وہ زیر کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دروشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمدن، حالانکہ لفظ ہے محمدن، وہ الا کی وجہ سے دن ہو گیا. لفظ ہے رسول اللہ، لیکن جب ہم یا لگاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ یا رسول اللہ. یا کی وجہ سے وہ پیش زبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو محمدن بن جاتا ہے محمدن الا کی وجہ سے، اور محمدن بن جاتا ہے انا کی وجہ سے. اور جو ہم ویسے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں چونکہ انا نہیں ہوتا، اس لیے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہاں محمدن نہیں رہتا ہے. در تو بن جاتا ہے نا کیونکہ تنوین ہے، اس کے بعد را آ گیا.
را جو ہے وہ ادغام والے حروف میں سے تو بدغم ہو جاتی ہے تنوین کی وجہ سے. یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. آپ نا تجوید تھوڑی سی سیکھ لیں. میرے بارے میں سے علماء کہتے ہیں تو ناظرہ بھی نہیں قرآن پڑھ سکتا, حالانکہ کئی علماء جو تجوید ہم سے سیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو آپ نا میرا ایک یوٹیوب کے اوپر جو تجوید آپ کو 3 سال تک ذلیل کر کے ڈگری دیتے ہیں نا, میں نے 90 منٹ کے اندر ساری پڑھا دی ہے. 200 مسئلے آپ لکھ لیں قرآن کی عربی تجوید انجینئر محمد علی مرزا, تو ٹاپ پہ کھل جائے گا. لاکھوں لوگوں نے, بہت پہلے میں نے دیکھا تھا 5 لاکھ سے زیادہ, 5 ملین سے زیادہ کراس کر چکا تھا, تو 6-7 لاکھ تک ہو چکا ہوگا. تو آپ دیکھ لیں, ایک ایک چیز سامنے ڈسپلے کروائی ہے. تو یہ مسلم اور بخاری دونوں میں پہلا کلمہ موجود تھا, اور یہ حدیث جبرائیل کے کئی ایک طرق بخاری مسلم میں اور باقی کتابوں میں بھی. دوسرا کلمہ بڑی مشہور ہے حدیث 553 نمبر حدیث, جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. الحمدللہ. یہ وظیفہ نہ کبھی چھوڑا کریں وضو کے بعد, کمال کا وظیفہ ہے. تو اس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, یہ کلمہ بھی آپ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں, پہلے والا بھی پڑھ سکتے ہیں. باقی جو 2 کلمات میں نے کہا ثابت ہیں, یعنی ٹوٹل 4 ہیں, وہ تو پیورلی ہے ہی اذکار ہیں, وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ بھی موجود ہیں اگر آپ دیکھیں اذکار کے طور پہ. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 1154, جس میں نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص رات کے وقت اٹھ کے نا, اس کی جب بھی آنکھ کھلے ایک دفعہ پڑھ لے, یہ وظیفہ لے لیں, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ پڑھ لے اور اس کے بعد دعا مانگ لے, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اگر یہ بھی کہہ لینا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا جب بھی آنکھ کھلے. تو یہ پڑھ لیں. تو تیسرا چوتھا کلمہ دونوں اس میں کور ہو گئے. چوتھا تو خیر انہوں نے بہت لمبا بنایا ہے, کچھ الفاظ اس کے ثابت ہیں, لیکن اس کے اندر کاش اس کو تیسرا کلمہ پورا ہی بنا دیتے جو بخاری میں موجود ہے. اچھا جی, اس کا ایک جو طریق ہے نا وہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے, اسی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3878, اس میں ساتھ آیا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی آیا. اور تیسرا کلمہ انہوں نے یہ بنایا ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو یہ بخاری میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی. اور مسلم شریف میں تو حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 4 کلمات کہنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں یہ 4 کلمات. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ 4 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. باقی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ تو بخاری میں اور ابن ماجہ میں آ گیا. اس میں لادہ سے بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے اللہ نے دیا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہے ہمت گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ تو اتنا بڑا اسم اعظم ہے. میرا بلکہ ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے ماشاءاللہ, میں نے بڑے پیشن سے ریکارڈ کروایا تھا کہ سب سے بہترین وظیفہ, سب سے آسان اور سب سے زیادہ وظائف والا, جو یعنی فضائل والا, جو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کی بہن کو تعلیم کیا تھا, بڑی بہن کو ام ہانی کو. سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی یہ جو کلمات ہیں 4 کلمات 100 دفعہ پڑھنے والا. تو اس وقت ریکارڈ ہوا تو وہ 25-30 ہزار لوگوں نے دیکھا. مجھے بڑا دکھ ہوا یار, میں نے اتنی محبت سے یہ ریکارڈ کرایا ہے. ماشاءاللہ وہ 2 لاکھ کراس کرنے والا ہے یوٹیوب کے اوپر. وہ کلک کر گیا لوگوں کو. آپ جا کے لکھیں سب سے بہترین وظیفہ کرنے کے لیے, اور کوئی وظیفہ بھی نہ ہو, یہ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں علیحدہ کر کے بھی. اس میں نے اس کے فضائل میں کئی اور حدیثیں بتائی ہیں. ترمذی ابو داؤد میں جو صراط و تسبیح والی حدیث ہے اس میں بھی یہی کلمات آتے ہیں. تو یہ تیسرا اور چوتھا کلمہ بھی اس اعتبار سے ثابت ہے. البتہ جو چوتھے کلمے میں یہ پڑھتے ہیں نا جو یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام. ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں بازار میں جانے کی جو دعا ہے, اس میں الفاظ موجود ہیں. ابدا ابدا تو نہیں موجود ہے, بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو حی لا یموت, لیکن وہ روایت کمزور ہے. البانی صاحب نے اسے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے حسن درجے تک پہنچایا, لیکن وہ روایت کمزور ہے. البتہ چونکہ کمزور روایت ہے, وظیفے کے طور پہ وہ کرنا چاہتا ہے ضرور کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ کو یہ چوتھا کلمہ ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا, جو مسند احمد میں موجود ہے. ترمذی میں 3474 جو ہمارے اذکار کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے, گرین کارڈ پہ. گرین کارڈ پہ اس لیے کہ یہ فجر اور مغرب کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اپنا پاؤں بدلنے سے پہلے اسی حالت میں پڑھنا ہے 10 دفعہ. تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور دن اور رات میں ہر چیز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये चौथे कलमा, वैसे तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है सिर्फ इतना ही, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कोई 100 दफा पढ़ ले तो नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन कोई शख्स इससे बढ़ के अमल नहीं ला सकता सिवाय उस शख्स के जिसने यही कलमा उससे ज्यादा पढ़ लिया हो। ये पढ़ोगे तो तुम्हें 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा, और फिर कितनी नेकियों का और क्या क्या बशारतें हैं उसके अंदर मौजूद है। पहले 4 कलिमात तो साबित है, आखिरी 2 जो है वो उलमा ने मिल बैठ के कोई लिखा है, जिस तरह इन्होंने वो तवाफ की दुआएं लिख दी हैं। अंदाजा करें इतनी लंबी लंबी दुआएं तवाफ की लिखी हुई हैं, और लोग बेचारे किताबें लेके वो पढ़ रहे होते हैं, उनको ये पता ही नहीं वो पढ़ रहे भी क्या है। तवाफ की सिर्फ एक दुआ है जो सुनन नबी दाऊद में आई है, रुकने यमानी से हजर अस्वद के दौरान, वो जो मुस्तजाब दीवार से गुजरते हुए पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। बाकी जो मर्जी आप पढ़ते रहे, वो उन्होंने इतनी लंबी लंबी चक्रों की दुआएं हैं, और लोग बेचारे वो कोशिश कर रहे होते, चक्कर कभी स्लो भी कर देते हैं कि मुकी नहीं मेरी दुआ, वो साबित ही नहीं है। तो इसलिए वो हमारे एक पीर साहब फोत हो गया ना, वो कहते थे कि मुझे एक बंदा तवाफ़े काबा मिला, कहता मैंने दुआएं नहीं आती है, तो मैं क्या वहाबियों को गाला काट लिया कर कि अगर तुझे दुआएं नहीं आती तवाफ़े काबा की, तो उन्होंने कहा कि आप ना वहाबियों को जिनके पीछे यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हो, और नहीं पढ़ रहे बल्कि उनके पीछे वैसे खड़े हो जाते हो, तो इनको गालियां निकाला करो, क्योंकि गुस्ताखान रसूल को गालियां निकालना भी सवाब का काम है, और तो तवाफ से बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं कि आप उसमें गालियां निकालें। ये क्लिप मौजूद है जनाब, और बास बड़े बड़े उलमा पास बैठे हुए हैं और वो उसको एंजॉय कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो जब गालियों को दीन बना के पेश किया जाए तो ये फिर उलमा की खिदमत है इस दीन के साथ। तो सब कुछ इसी तरीके से चल रहा है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। तो कंक्लूजन गुफ्तगू का ये है कि पहले जो 4 कलमे जिनको आप कहते हैं उनका नाम आपने रखा हुआ है, तय्यबा रखा हुआ है, और दूसरे उनके कहने में तो याद भी नहीं रहे, पता नहीं क्या नाम है, शहादत, तीसरा तमजीद, चौथा अच्छा ये पता ही नहीं, तहलील कह लो क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह आंदा है, कोई भी नाम मर्जी रख लो। तो ये 5वां छठा तो हमने, हमारे पास तो पीटीए की गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया कि कोर्स रिवाइज करने के लिए वो कर रहे हैं, कुरान हकीम को मुकम्मल कवर करवा रहे हैं मैट्रिक तक। मैं कहता हूँ अल्लाह करे कामयाब हो जाए। वैसे सबसे बड़ी हर्डल उलमा ही होंगे कि मैट्रिक तक हमारे बच्चे कुरान तर्जुमे से ना पढ़ सके। अल्लाह करें ये कामयाब हो जाए कि ये हो जाए। तो उसमें कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी थे वीडियोस के एतबार से जो उसको रिव्यू कर रहे थे, उन्होंने इधर भी भेजा था, तो हमने उनको भी सजेस्ट किया था कि आखिरी 2 कलमे निकलवा दें, पहले 4 कलमात रखें और उसमें आगे रेफरेंसेस लिखे। हमने अज़कार कार्ड भेजे, एक इंटरनेशनल नंबर हदीस का लिखा हुआ। तो बल्कि आप तो ये लोग करना ही छोड़ देंगे। मैं आपको बताऊँ, ये छोटे छोटे बच्चे, अब मेरा एक बच्चा जो वो 5वीं क्लास में पढ़ता है, तो उसकी माँ उसको कलमे याद करवा रही थी वो कोर्स के लिए। तो उसने कहा मामा मैंने 5वां छठा तो याद ही नहीं करना, वो साबित ही नहीं है, तो मैं क्यों याद करूँ। तो वो उसकी माँ उसको कहना शुरू होगी कि भाई वो तो अगर मिस पूछेगी तो तुम्हें नहीं आएगा, तुम फेल हो जाओगे, तो नंबर कम मिलेगा। नंबर बेशक कम मिलते हैं, जब एक चीज़ साबित ही नहीं है तो मैं उसको भी कहूँगा ये साबित नहीं है तो मैंने नहीं याद किया। जो चीज़ साबित है मैं वो याद करूँगा ना। टेक्निकली बात भी ठीक है। तो अब ये कुछ होना है आपके साथ, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि जी ये जनाब क्या हो गया है, और सारा हंगामा इस तरीके से मेरे खिलाफ खड़ा करते हैं। यकीन करें हमने आपके साथ वो नेकी कर दी है कि इससे पहले कि आपकी आने वाली नस्लें आपका ये फरसूदा फिरका वाराना किस्म का फैलाया हुआ दीन छोड़ जाती, हमने उनको सही दीन इस्लाम के साथ रोशनास करवाया, ठीक है। और याद रखिएगा, वो मैं यब्तगी गैर इस्लामी दीना, जो कोई भी इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर क़यामत वाले दिन गया, अल्लाह कहता है हम उससे उसका दीन कबूल नहीं करेंगे और वो आखिरत में खजारा पाने वालों में से हो जाएगा। लेकिन आप लेके चल रहे हैं दीन बरेलवियत, दीन देवबंदियत, दीन अहले हदीसियत, दीन शियत, ठीक है, दीन सूफियत, दीन सलफियत और दीन इस्लाम छोड़ दिया। और आप अंदाजा करें, हमारे सैटेलाइट चैनल का नाम हमने मुस्लिम रखा है, सबको तकलीफ हो गई है। वो कहते थे वो अहमदियों का, अहमदी तो ये कहते हैं, मैं तो उनको कादियानी कहता हूं, उनका चैनल है। उनका पहली बात है उनका तो चैनल है ही नहीं मुस्लिम, उनका चैनल है मुस्लिम टीवी अहमदिया। उसके बाद मैं आप लोगों के बुजुर्गों से पूछता हूं कि ये आप लोगों ने दीन की खिदमत की है कि सैटेलाइट चैनल खुला है, कोई मुसलमानों का फिरके की इतनी तड़ नहीं थी कि वो अपना नाम मुस्लिम रख लेता। आज रख लें, आज भी नहीं रखेंगे। ये चिढ़ते हैं क्यों? अल्लाह की मार पड़ी हुई है इन्हें जी, क्योंकि ये तो कुरान में हुक्म था। और ये तो कुरान की इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने सूरतुल हज की आयत नंबर 78 माननी थी, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा। इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और अल्लाह ने इस किताब में तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया। इन्होंने कैसे मानना था? सम्माकुम नाम है, सिफ्त नहीं। सिफ्त तो कई जगह आई है मुस्लिम, वो उधर चल पड़ते हैं ना जी। मुस्लिम तो होता है जो अल्लाह का हुक्म मान ले। अच्छा जी, तो आप मान रहे हैं ना आपके अकीदे कुरान वाले, ना आपके अमाल बुखारी मुस्लिम वाले। तो यहां तो है हुआ सम्माकुम, तुम्हारा इस्म है मुस्लिम। आप लोगों ने ये नाम उनको दे दिया, तो हमने देखे फिर दोबारा उसको जिंदा किया, मुस्लिम रखा है। फिर मैंने उसको कहा आप लेफ्ट पे इंग्लिश में लिखो प्राउड टू बी मुस्लिम। गोरा आज जो इस्लाम कबूल कर रहा है अपने आप को बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया नहीं कहता,
मुस्लिम ही कहता है, और पहले इन्होंने ये प्रोपेगेंडे करने शुरू कर दिए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर है। जितना कुछ ये करते हैं, मेरा यकीन करें, इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ को चलाना मैं कैसे कर सकता हूँ? सैटेलाइट की फीस ही 1 मिलियन से ज़्यादा है एक महीने की, मैं कहाँ से दे सकता हूँ? अल्लाह के लिए किसी बंदे ने, उसने अपनी जेब से शुरू किया है, सारे मामलात लेके चल रहा है। सर एक इस्लामी चैनल चलाने के लिए ना आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 करोड़ रुपया महीने का चाहिए आज की डेट में जी। 10-12 लाख तो सैटेलाइट फीस है, ठीक है जी। उसके बाद जो तनख्वाहें आपने देनी है पब्लिक को, वो लाखों में है। और सबसे महंगी चीज है कंटेंट, वो समझ लें आधी कीमत तो कंटेंट की होती है, जो हमने फ्री रखा हुआ है, हर बंदा अपलोड करता है यूट्यूब के ऊपर, किसी पर बंदी नहीं लगाई हुई है, अल्लाह का शुक्र है। और उसकी बरकत आपने देख ली है ना, लोग तो कॉपीराइट मार मार के लोगों के जो है चैनल डिलीट करते हैं। तो इससे आप अंदाज लगा लें इन्होंने चैनल किस लिए बनाए हुए हैं? कमाई के लिए। हम कहते हैं सारे करो, बस वीडियो इश्तिहार नहीं चलाना। हाँ, जेपीजी वाला आप मोनेटाइजेशन करना चाहते हो जरूर करो, उसमें भी स्क्रूटनी कर दो, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई बंदा इससे बेनिफिट लेता है तो जाहिर है बिल्कुल, जो लोग बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हमारे सियासी लीडर्स ने 30-30, 35-35 हज़ार के ऊपर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने वाले भर्ती किए हुए हैं, तो मैं तो नहीं वो भर्ती कर सकता। तो मैं कहता हूँ यार तुम चैनल बनाओ, तुम अपनी पॉकेट मनी भी चलाते रहो और काम करते रहो, हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये जरा रूल्स एंड रेगुलेशन और ओपन सबको इजाजत दी हुई है, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है। तो मुस्लिम नाम से ये लोग चिढ़ते थे, और अब हर तरफ मुस्लिम मुस्लिम हो रही है, और हर जगह से नदा आ रही है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक होगा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई, मुझे इतनी ज़्यादा मालूमात देने के लिए। नहीं बिलाल, ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं सही बात अपने मुसलमान भाई तक पहुंचाऊं।